السلام علیکم. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس آن لائن لیکچرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از گریڈ 3 قرآنک لیسن نمبر 1 کلمہ استغفار. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully, follow all the instructions. اسٹوڈینٹس، لیسن سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، آپ کی بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی کلاس ورک اور ہوم ورک نوٹ بکس آپ کے پاس ہوں، اور اسٹیشنری کمپلیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹیچر کو توجہ سے سنیں گے اور تمام انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. اوکے اسٹوڈینٹس، کم ٹو دا لیسن نمبر 1 کلمہ استغفار. پلیز اوپن یور بکس پیج نمبر 26. کلمہ استغفار، سیکنگ فارگیونیس فرام اللہ. کلمہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا. رائٹ ڈیٹ آن یور بک اسٹوڈینٹس. آپ لیسن کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی آج کی نوٹ کر لیں، اپنی نوٹ بک پر، اپنی بک پر لکھ لیں. کلمہ استغفار، ریسائٹ اینڈ لرن. استغفر اللہ رب من کل ذنب. I seek forgiveness of Allah, my Lord and my cherisher, for every sin which I have committed. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کس بات کی معافی مانگ رہا ہے اللہ کا بندہ؟ کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے جو مجھ سے گناہ ہو گیا جان بوجھ کر. ٹھیک ہے، جو میں نے مطلب جانتے ہوئے میں نے گناہ کر لیا یا کوئی برائی کر لی، اس سے اللہ تعالیٰ سے، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے. آمدن او خطن سرن او علانیتن، wittingly اور through error اور ignorance, secretly اور openly. جان بوجھ کر یا بھول کر، چھپ کر یا ظاہر ہو کر. اب اس میں بات وہی اسٹوڈنٹس چلتی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کس کی؟ گناہ کی. کس گناہ کی؟ جو جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، یا بھول کر، یعنی اسے نہیں معلوم کہ اس نے یہ گناہ کیا کب کیا. ٹھیک ہے، چھپ کر یا ظاہر ہو کر، یعنی لوگوں سے چھپ کر یا لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی 4 قسم کے جو گناہ ہیں اس کی اس میں معافی مانگی جا رہی ہے. ایک جو اس نے جان بوجھ کر کیا، یا بھول کر کیا، یا سب کے سامنے، یا چھپ کر کیا. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ, and I hereby repent and turn to him and seek his forgiveness for every sin which I have knowledge. اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار اللہ پاک، میں تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یعنی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، مجھے معاف کر دے. میں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں، اس گناہ کی جس کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. The next, وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ, and for every sin for which I have no knowledge. اور اس گناہ کی معافی، اچھا اس کی ٹرانسلیشن ہے اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا. I have no knowledge یعنی میں نہیں جانتا. اب sin کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک میں اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، ہر اس گناہ کی جس کو میں نہیں جانتا، یعنی جو مجھ سے ہو گیا اور اللہ پاک میرے وہ ذہن میں بھی نہیں ہے، میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. The next, اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ, without doubt you, O Allah, know well things unseen. اور اس گناہ سے، اچھا جی، بے شک اللہ تو عیبوں کا جاننے والا ہے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ تو عیبوں کا جاننے والا ہے. اب اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگار، سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، عیب کیا ہوتا ہے؟ عیب وہ ہوتا ہے جو انسان میں کسی قسم کی برائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو اگر لوگوں کو نہیں اس برائی کا پتہ وہ اس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں. ٹھیک ہے، تو اس لائن کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ تو عیبوں کا جاننے والا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تو میرے عیبوں کو جانتا ہے، اس لیے جو میں گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں یا جو میرے میں عیب ہیں، پروردگار اسے ختم کر دے اور مجھے معاف فرما دے اور مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا. ٹھیک ہے.
اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، اینڈ یو آر دا ون ہو کورز اپ فالٹس اینڈ forgives sins. اللہ تو ہی ہے جو عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. اب اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک تو عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہی ہے جو ہمارے گناہ جو ہے اسے بخش دیتا ہے اور ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ, and the strength to shun evil and do good deeds is only from Allah most high supreme in glory. اچھا جی، اس کا ترجمہ ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے. اسٹوڈنٹس، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک تیرے پاس ہی وہ طاقت ہے کہ تو مجھے نیکی کے رستے پر لے آئے گا اور گناہ سے مجھے بچا لے گا. یعنی مجھے ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیری ہی طرف سے آئے گی. اور اینڈ میں کیا ہے؟ جو سب سے بلند عظمت والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ پاک ہی سب سے بلند عظمت والا ہے. اللہ پاک ہی ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گا اور ہمیں طاقت دے گا کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اچھا جی، اب نیکسٹ اسٹوڈنٹس آپ کو کلمہ استغفار جو ہے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہوگی اور ہوپ فلی آپ کو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی. اٹس ٹائم ٹو یور ہوم ورک، لرن اینڈ ٹرانسلیشن آف کلمہ استغفار. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ اس کو کلمہ کو لرن کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اسے یاد کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کی ڈائری بھی ہو گئی، آپ کو جو کلمہ ہے لیسن بھی پڑھا دیا، آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی بتا دی. مزید اگر آپ کو کسی سمجھ نہ آئی ہو کسی بھی بات کی تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھیں گے، اپنی کلاس کا نیم مینشن کریں گے، اپنا لیسن اپنی سبجیکٹ بتائیں گے، لیسن نمبر بتائیں گے، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ آپ پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اینڈ آف دی لیسن. تھینک یو کلاس. اللہ حافظ.